آتا ہے, صحیح روایت میں آتا ہے, صدیق اکبر وہیں کھڑے رہے جب انہیں یقین ہو گیا کہ بالکل اب یہ 100% انتقال ہو چکا ہے, تو چہرے پر قریب کھڑے رہ کر ایک جملہ کہا, اے اللہ کے نبی, اللہ کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کا فیصلہ اللہ ہی جانتا ہے. آپ بڑے ہیں, اللہ بھی بڑا ہے. بڑے کے دربار میں پہنچ گیا. میری ایک درخواست ہے اور پوری امت کی طرف سے درخواست ہے, آپ کو یہ درخواست کر رہے ہیں. میری ایک درخواست ہے اور پوری امت کی طرف سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں, وہاں پہنچ کر ہم غریبوں کو بھول مت جانا. یہ جملہ تھا کہ وہاں پہنچ کر ہم غریبوں کو بھول مت جانا. کھڑے ہوئے ہیں, نہ پاؤں آگے جا سکتے ہیں نہ پاؤں پیچھے جا سکتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے فرشتے آئے, فرشتے, ان فرشتوں نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر تعظم اللہ اجرک, اللہ تمہارا اجر بڑھائے, امت انتظار میں کھڑی ہے باہر, تم نکلو اور باہر جا کر امت کو سنبھالو. یعنی ہاتھ پکڑ کر صدیق اکبر کو دروازے تک لائیں فرشتے, ہاتھ پکڑ کے. جیسے کوئی آدمی چل نہیں سکتا, ڈگمگاتا ہے, ہاتھ پکڑ کر. جہاں باہر نکلے تو باہر نکلتے حضرت عمر, تلوار تھی, یہ کہا عمر تلوار باہر پھینک دو. حضرت عمر نے کہا امرک, جاب کا حکم. تلوار پھینکی. حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو کہا الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ. یہ اعلان ہوتا تھا, کسی کو جمع کرنا ہو تو اعلان ہوتا تھا کہ الصلاۃ جامعہ, آ جاؤ بھی آ جاؤ. تو سارے کے سارے لوگ جو ہے مسجد نبوی میں تھے وہ سارے کے سارے ممبر کے پاس آ گئے. حضرت عمر کو سامنے بٹھایا. صدیق اکبر خود ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر بس ادب احترام اتنا کیا کہ جس سیڑھی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اس سیڑھی پر قدم نہیں رکھا, ایک سیڑھی نیچے. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو وہ بھی ایک سیڑھی نیچے. پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو ایک دم جہاں حضور خطبہ دیتے تھے وہی کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا حضرت عثمان نے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیسے بے ادب ہیں یہ, کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ابوبکر ایک سیڑھی نیچے اترے, عمر ایک سیڑھی نیچے اترے, تو عثمان کو بھی ایک سیڑھی نیچے اترنی چاہیے. تو حضرت عثمان نے کہا انہوں نے تقویٰ بتایا ہے, میں فتویٰ بتاتا ہوں کہ یہ بھی جائز ہے. میں بھی اگر ایک سیڑھی نیچے اتروں گا, میرے بعد والا امام بھی ایک سیڑھی نیچے اترے گا, اس کے بعد والا بھی ایک سیڑھی نیچے اترے گا, تو اس وقت میں امام صاحب کنویں میں ہوتے. یہ حضرت عثمان نے اپنا اجتہاد کیا. نے کہا انہوں نے مزاج شریعت بتایا, میں حدود شریعت بتاتا ہوں. تقویٰ جو ہے یہ مزاج شریعت ہے اور فتویٰ جو ہے یہ حدود شریعت ہے. چنانچہ صدیق اکبر نے بیٹھتے ہی کہا کہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ سارے مجمع نے کہا اللہ کی. تو کہا دیکھو اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ زندہ ہے, اللہ کبھی مرے گا نہیں, اور اگر محمد کی عبادت کرتے تھے تو محمد تو دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ کہہ کر صدیق اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی. جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے اعلان کیا تو میں آنکھیں میری ڈک جانے, میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اور اسی وقت صدیق اکبر نے قرآن شریف کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اگر چلے گئے دنیا سے یا شہید ہو گئے کیا تم لوگ پیچھے ہٹو گے؟ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے, اپنا ہی نقصان کرو گے. بہت برداشت کیا, امت کو سنبھالا. بڑے مسئلے آئے. میں ایک مرتبہ بیٹھا, میں نے بیٹھ کر دیکھنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا مسئلہ ہے. 25 نامناسب حالات آئے. 25 ان 25 نامناسب حالات کا علاج ابوبکر نے کیا بتایا؟ اللہ کے دین کی نقل و حرکت.
ہاں جتنے بھی نامناسب حالات آئے، اب تو یعنی یہ مجلس ہے تو 25 نامناسب حالات گنانے کی نہیں ہوتی، تفصیلیں ہیں اس کی. حضرت فاطمہ نے آ کر ورثہ کا مطالبہ کیا، حضرت علی نے آ کر ورثے کا مطالبہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے یہ مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا. قبر کیسے بنائی جائے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. مدینہ والے کہنے لگے ہمارے تیرے قبر بنے گی، مکہ والے کہنے لگے ہمارے تیرے قبر بنے گی. دونوں کے طریقے الگ الگ ہوتے تھے قبر بنانے کے. غسل کون دے گا، امیر کون ملے گا، اب نماز کون پڑھائے گا، کفن کون سے کپڑوں میں دیا جائے گا، یہ سارے مسئلے. پھر وہاں اب یہ تو ہے باقی ہرقل روم کا مسئلہ وہ چلا، حضرت اسامہ کی جماعت کا مسئلہ. پھر جو قرب جوار میں جو بستیاں تھیں انہوں نے شرک کا اعلان کر دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کہا کہ ایک مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو ایک عورت تھی سجا نامی عورت، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا کہ مردوں میں ایک نبی ہے تو عورتوں میں ایک نبی ہونی چاہیے. یہ فتنے کھڑے ہوئے اور ہر فتنے کا علاج صدیق اکبر نے کیا بتایا، نکلو اللہ کے راستے میں نکلو. تو حضرت عمر روکتے تھے. حضرت عمر کہتے تھے حضرت سب کو اگر تم نکال دو گے اللہ کے راستے میں تو مدینہ منورہ میں کون رہے گا. تو صدیق اکبر کہتے تھے عمر خاموش رہو، ایک وقت آئے گا کہ مدینہ منورہ میں کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، ہم سب نکلیں گے. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر سارے قافلے روانہ کر دی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، نکلو نکلو. ابھی ہم جنازہ پڑھ لیں. یہ کہ جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہماری طرح نہیں پڑھا گیا. جیسے نبی ہے وہ تو خود امام ہے، امام کا کوئی امام نہیں ہوتا. وہ تفصیل ہے اس کی. سب سے پہلے فرشتوں نے پڑھا، پھر جو السلام علیکم یا رسول اللہ حاضر ہوتا گئے، آخر میں بچوں نے پڑھا. وہ ساری تفصیلیں بعد بتائیں گے کبھی انشاءاللہ. مجھے جو بات سمجھانی ہے، آخر میں یہ ہوا ماں عائشہ کہتی تھی کہ حضور کے انتقال کے بعد ہم مدینہ کی عورتوں پر کئی راتیں ایسی گزری ہیں کہ سوائے معذورین کے اور بوڑھوں کے مدینہ منورہ میں کوئی بھی نہیں تھا. 100% لوگ نکل چکے تھے. میں آپ کی تشکیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی رائمنڈ جا کر واپسی میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو بڑھاؤ گے انشاءاللہ. اب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا، حضرت رائے لی صدیق اکبر نے کہ بتاؤ بھی کیسا کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی بنائی جائے. سارے حضرت صدیق اکبر فیصلہ کرتے گئے. ایک مسئلہ آ کر ایسا ٹیڑھا ہوا، انصار کہنے لگے کہ قبر تو کسی بھی حال میں مکی ترتیب پر نہیں بنے گی، ہمارے یہاں انتقال ہوا ہے، ہماری مدنی ترتیب پر بنے گی قبر. مکہ والے کہنے لگے ہمارے ہیں مکہ کے، اس لیے ہماری ترتیب پر بنے گی. صدیق اکبر کہتے تھے کہ مجھے اس مسئلے میں فیصلہ کرنے میں بڑی کفت ہوئی کہ کیا فیصلہ کروں، اور تلواریں نکل آئی کہ سب کچھ منظور، عمارت کی بات بھی آہستہ آہستہ طے ہو جائے گی، لیکن یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی قبر مکی ترتیب پر بنے. صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے خاموش رہو، سارے مسجد نبی کے دروازے بند کرو. آپ سارے مسجد نبی کے سارے دروازے بند کریں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غسل بھی نہیں دیا ہے اور یہ فیصلہ ہو رہا ہے. سب مسجد دروازے بند کرو. سب کو بٹھایا. اچھا بتاؤ بھی کس کے طریقے پر قبر بنے گی. تو سارے مہاجرین کھڑے ہو گئے ہمارے طریقے پر.